کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سلیم مانڈوی والا صاحب، جناب آصف خان صاحب، پروفیسر عمر عزیز صاحب، محترمہ بخاری صاحبہ اور میرے بڑے قابل احترام بھٹوسٹ جو یہاں جمع ہیں، یہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں بڑی پرمغز باتیں کی گئیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو لارجر دین لائف ہیں، اور لارجر دین لائف شخصیت کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب میں کیا کہوں. میں آپ کے سامنے بس صرف چند باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لیے بھٹو صاحب کی کتب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. بھٹو صاحب پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو کئی کتب کے مصنف ہیں. سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی دا میتھ آف انڈیپینڈنس، آزادی مہوم کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے. پھر ان کی ایک کتاب ہے دا تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز، جس میں انہوں نے تیسری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرنے اور پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بات چیت کی. ایک ان کی کتاب ہے دا گریٹ ٹریجڈی، جو آصف خان صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان کی ٹریجڈی کے حوالے سے اس میں ان کا بڑا زبردست اپنا ایک سٹانس ہے. ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ جو انہوں نے جیل سے لکھی، اور اس میں انہوں نے پریڈکشنز کی کہ اگر یہ ہوا تو پاکستان کی فیڈریشن کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ان کا مشہور زمانہ لیٹر ٹو دا ڈاٹر جو ہے بے نظیر بھٹو شہید کے نام جو انہوں نے خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا جسے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے بی بی شہید سے کہا کہ تم پاکستان کے ایک میڈیوکریٹی میں زندہ ہو، ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہو جو بہت کم سوچ و سمجھ کا حامل معاشرہ ہے، اور اس میں تجھے اپنا آپ منوانا ہوگا. اچھا، پھر بھٹو صاحب کی شخصیت میں جو آصف خان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بڑا ایک دلیرانہ پہلو جو تھا ایک دلیر لیڈر کا. اور یانا فیلیشی نے اپنی مشہور کتاب انٹرویو ود دا ہسٹری میں لکھتی ہیں کہ میں نے بھٹو سے پوچھا کہ آپ انڈیا جا رہے ہیں تو اندرا گاندھی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اندرا گاندھی اس زمانے میں جب بھٹو شملہ ایگریمنٹ کے لیے جانے والے تھے تو اس وقت اوریانا فیلیشی نے یہ انٹرویو کیے تھے 6 بڑے لیڈرز کے، جن میں سے ایک بھٹو صاحب بھی تھے. تو بھٹو صاحب کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے. کہنے لگے شی ہیز اے تلک آن آر فور ہیڈ پوٹنگ آن گرین ساریز اینڈ آئی نو ہر سنس آکسفورڈ. یعنی ایک ایسی فاتح عورت کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے اور اس سے پہلے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک تلک لگاتی اور سبز ساڑی پہنتی، اس سے زیادہ تو اس میں کچھ نہیں ہے. اور یہ وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا جو انہوں نے پوری دنیا کو دیا کہ ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں انڈیا کو اور انڈیا کی اس فتح کو. اور پھر آپ نے 93,000 بندے بھی واپس لے آیا، کشمیر کا چھینا ہوا علاقہ بھی واپس لے آیا، اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام بھی OIC کی کانفرنس کر کے بحال کر کے، جو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے 2 قومی نظریہ ڈبو دیا ہے آج بے آف بنگال میں، اس نے کہا چلو تو نے ڈبویا لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. 2-4 باتیں میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں جناب سلیم مانڈوی والا صاحب، صادق حسین قریشی صاحب سے سنی. ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھٹو شہید کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں. تو ایک تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھٹو صاحب جس جیالے سے مل لیا کرتے تھے پھر اس کو کبھی بھولتے نہیں تھے، اس کا نام نہیں بھولتے تھے، اور وہ کبھی اس کے پاس اگر آ جاتا تھا ملنے واپس تو بھٹو صاحب دور سے ہی اس کا نام لے کے کہتے تھے کہ اچھا تم آپ پھر میرے پاس آئے ہو، آؤ بسم اللہ ملو. ایک ہمارے ضلع جھنگ کے جو بھٹو صاحب کے پرسنل سیکریٹری بھی رہے ظفر عباس قریشی صاحب ایڈوکیٹ، تو جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی تشکیل دی
تو جھنگ میں ان کو اپنا آفس بیئرر لگایا. جب الیکشن جیت گئے, وزیر اعظم بن گئے, تو جھنگ تشریف لے آئے, کہنے لگے اس سے ملنا ہے, ظفر عباس قریشی کے گھر جانا ہے. اور ظفر عباس قریشی صاحب ایک غریب جیالے تھے جو 3 مرلے کے مکان میں محلہ چمبیلی میں رہتے تھے, اور سر وہ بھی اپر پورشن میں. اب ان کے گھر میں بھٹو صاحب کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی. انہوں نے پڑوسیوں سے چادریں مانگ کے وہ گھر کے ایک فلور پہ انتظام کیا. ڈی سی کو کہا کہ میں اس گلی میں جاؤں گا جہاں وہ رہتا ہے, میں وہاں جا کے بیٹھوں گا. اور اس کے گھر میں گئے, پھر اس کو اپنا پی ایس لگایا. تو ظفر قریشی صاحب کے بچے اور میں کلاس فیلو تھے, تو میرے ساتھ ان کا بڑا مشفقانہ تعلق واسطہ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کوئی بھٹو صاحب کے بارے میں, ایک دن انہوں نے جو واقعہ بیان کیا تھا آخری دن کا, وہ بڑا دلچسپ ہے, وہ میں شیئر کر کے اجازت چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ پی این اے سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے, اور بھٹو صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, جس میں ممتاز بھٹو بھی تھا, جتوئی بھی تھا, ظفر عباس صاحب بھی تھے, اور عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب بھی تھے. تو اتنی دیر میں پی ایس آیا اور اس نے کہا جی امریکن سفیر آ گئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو بقول ظفر عباس قریشی صاحب کے وہ بغیر پروٹوکول کے کسی سے نہیں ملتے تھے, خصوصاً امریکن سفیر کو وہ اس وقت تک نہیں ملتے تھے جب تک وہ ایڈوانس ٹائم نہیں لیتا تھا. تو آپ ایک دم ان کے بقول ظفر صاحب کے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ یہ اس وقت, جو انہوں نے لفظ کہا وہ یہاں اچھا نہیں لگتا میں کہوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کیا کرنے آ گیا ہے. پھر وہ آیا تو بھٹو صاحب اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. اس نے پھر آگے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ ادھر علیحدہ میں تشریف لے آئیں. تو واپس آئے تو سفیر تو چلا گیا, تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ چلے جائیں, the party is over. تو وہ ظفر صاحب کے بقول کہ جب ہم باہر نکلے تو بھٹو صاحب نے جانے سے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ باہر جائیں. تو رات کو مری میں وہ کانفرنس ہونی تھی جس میں پی این اے نے اور بھٹو نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی. تو بقول ظفر صاحب کے ہم باہر آئے تو ٹرکوں میں ڈال دیے گئے اور اٹھا لیے گئے, اور بھٹو صاحب بھی رات ریسٹ ہو گئے. اور پھر اس ملک میں ایک طویل رات جو ہے وہ مسلط کی گئی, جس کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 2 پاکستان, ایک ضیاء سے پہلے کا پاکستان اور ایک ضیاء کے بعد کا پاکستان. یہ جس میں آج ہم زندہ ہیں یہ ضیاء کا پاکستان ہے, اور ضیاء کے اس پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی ریزسٹنس کرنے والی قوت موجود ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. یہاں پہ بھٹو زندہ ہے, لا ریب بھٹو زندہ ہے, لیکن ضیاء اس سے زیادہ محیب سائے کی طرح ہمارے اوپر مسلط ہے. اور پیپلز پارٹی, جناب سلیم مانڈوی والا صاحب, میں آپ سے گزارش کروں گا, چونکہ میں پیپلز پروفیسرز فورم کا پریزیڈنٹ ہوں جس میں ہم 260 پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں, تو ہم آپس میں اکثر یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریوائیو پیپل پارٹی, ہاؤ ٹو ریچ ٹو دا ینگ پیپل. تو اس وقت پیپلز پارٹی کے سامنے 2023 کے الیکشن کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بھٹو کی لیگیسی کو لے کے جانا, اور اس نوجوان کو بتانا جس کو ضیاء کے مطالعہ پاکستان سے آلودہ کیا گیا, جس کا ذہن. تو میرا سب سے بڑا کنسرن بحیثیت ایجوکیشنسٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ینگ قیادت جہاں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا جو آپٹک بنتا ہے اس میں اس کے ساتھ ینگ لوگوں کو کھڑا کیا جائے, تاکہ ینگ آدمی سمجھے کہ جیالہ جو ہے, یہ جو بلاول جو ہے, یہ ہمارا ینگ لیڈر ہے. تو یوتھ تک پہنچنا بہت ضروری ہے 2023 کے الیکشن کے لیے. جناب سلیم مانڈوی والا صاحب, اگر چیئرمین صاحب ہمیں تو ٹائم نہیں دیتے, جیسے بھٹو اپنے جیالے کو دیتا تھا, ہم تو مائی لارڈ سے نہیں مل سکتے, لیکن اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو انہیں فرمایا, انہیں یہ کہیے گا اور فرمائیے گا ان سے کہ آپ کے جیالے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جناب یوتھ کو کور کریں, اور 1.5 کروڑ یوتھ ہے. اگر 1.5 کروڑ ووٹ پھر پی ٹی آئی کے اوپر پڑ گیا تو پھر ایک اور لانتی دور دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.